میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, میں آپ کو ایکچوئل ویژولز بھی دکھا سکتا ہوں جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں, جو ایران میزائلز فائر کر رہا ہے, لیکن آپ کو آئی نیڈ ٹو give you something very interesting and very enlightening for you کہ ایک خاص قسم سے اب ایران کے جتنے میزائلز ہیں جو 10 مہینے پہلے والی جنگ میں وہ فائر کر رہے تھے, وہ اتنے ہی افیکٹو تھے جتنا صدام حسین کے اسکڈ میزائل سے, کہ فائر کر کے سو جاؤ, جہاں پہ گرے گا گر جائے گا, راستے میں فیول ختم ہو گیا راستے میں گر جائے گا, ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا, کوئی کسی کا کنٹرول نہیں. بٹ یہ آپ دیکھیں کہ بڑی اسپیسیفک ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی اسپیسیفک ہٹنگ ہو رہی ہے, اینڈ کیونکہ یہ میزائل جو ہیں یہ بیدو سیٹلائٹ چائنا سے گائیڈڈ ہے, اور یہ مڈ کورس میں جا کے اپنا دوبارہ سے گائیڈنس کرتے ہیں. ان کے اندر گائیڈنس شپ لگی ہوئی ہے اور اس کو کمانڈ دی جاتی ہے سیٹلائٹ سے. اینڈ اسی لیے جب انہوں نے کہا موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کریں گے تو انہوں نے اس کو ہٹ کیا. انہوں نے جب کہا کہ نیتن یاہو کے آفس کو ہٹ کریں گے, انہوں نے اس کو ہٹ کیا. انہوں نے کہا فلاں ریفائنری کو ہٹ کرنا ہے, بیس کو ہٹ کرنا ہے, پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ. اس میں 5 میٹرز کی ڈیویشن میکسیمم ہے اس کے اندر. سو واٹ دے آر ڈوئنگ از کہ جی پی ایس کو نہیں یوز کریں, کیونکہ جی پی ایس امریکن اسپوف کر لیتے ہیں, اور اسی لیے بیدو سیٹلائٹ کو جب یہ یوز کرتے ہیں تو کویت کے اوپر بھی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جب امریکہ کے اپنے F-15 اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ انیمی ایئر کرافٹ ہے, بیکاز اس کو ڈیٹا جو ہے وہ مس لیڈ کر رہا ہے وہاں پہ, اور وہ اپنی ہی ایئر کرافٹ کو فائر کر کے اڑا رہا ہے. So this kind of technology is now with Iran, and رشیا کی جو میں بات بتا رہا تھا شروع میں, رشین یعنی ہیومن انٹیلیجنس ان کے پاس ہے. رشینز ان کو بتا رہے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں امریکنز ہیں, فلاں جگہ پہ امریکنز ہیں, اس بلڈنگ میں ہیں, اس گھر میں ہیں. سو دیٹ از ہاؤ, اینڈ دین یو نو دس گائیڈنس پروسیسر جو ہے یہ ان کو ایگزیکٹلی اس لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کے اوپر لے جا کے پن پوائنٹ کر کے یہ فائر کر رہا ہے. So this is the kind of enemy you are fighting, جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو فلیٹس ہیں ان کو بھی موڑنا پڑا, because suddenly they were in danger. میں آپ کو ان کی بھی دکھا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا and how they were being fired. اور اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ لانچز بھی ہیں, ایئر ٹو سرفیس بھی ہیں, اینڈ سی ٹو ایئر بھی ہیں, اینڈ سی ٹو گراؤنڈ بھی ہیں. So these are very serious developments that are happening. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جتنی تم نے تباہی کرنی تھی تم نے کر لی ہے, اب ہماری باری ہے, ہم تمہیں سکون سے کیوں رہنے دیں. So I mean somebody has to end this war. یہیں پہ روکنا پڑے گی, ورنہ یو سی اب جو ٹیکنالوجی انفلکس ہو گیا ہے نا, یہ بہت ڈینجرس ہو گیا. مبشر اوبویسلی چائنا کا آپ نے نام لیا, ابھی میرا خیال ہے اس کی they don't have any, America, US doesn't have any information کہ یہ چائنیز ہے, but it seems like it's Chinese coordinates, کیونکہ چائنا کا پہلا جو source of energy was from Venezuela, the second one is Iran. تو of course وینزویلا کو تو جیسے سوئچ بند ہوتا ہے اس طرح سے بند کر دیا گیا, اور یہاں پہ اسٹریٹ کو جب بند کر کے چائنا کی انرجی سپلائی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو چائنا نے ریئیکٹ تو کرنا تھا. اب یہ جو اسپیسیفک کوآرڈینیٹس ہیں یہ ہم نے پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ میں بھی دیکھا, جو اسپیسیفک کوآرڈینیٹس ہیں یہ جو چائنا ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. اور لائک یو سیڈ کہ مسلس کی ادروائز تو کوئی ویلیو نہیں ہے, they could be stray missiles, they can go and drop anywhere. اب وہ ٹارگیٹ اسپیسیفک missiles ہیں اور یہ سرٹن ٹارگیٹس پہ جا رہے ہیں, تو اس سے ہیوج کنسرن. اب یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایران میں ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ جو بامبنگ کی صورت حال ہے اس میں ایونچولی ایران کے جو یہ والا جو بزنس والا ریسورس ہے یہ بھی آف کورس ڈپلیٹ ہوگا اور یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے both sides have realized کہ دوبارہ we need to get back on the table and get this issue resolved. اور اب لگ یہی رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک گیپ آئے گا کوئی 10-15 دن کا, اور اس میں بیٹھ کے پھر فیصلے ہوں. اس میں ایک بڑا سیریس ایشو ہے. میں دیکھتا ہوں شاید راشد نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. راشد صاحب آپ نے اگر ہمیں جوائن کر لیا
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سید راشد عباس نقوی صاحب السلام علیکم. نقوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راشد صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ کا میوٹ ہوا ہوا ہے, مائک میوٹ ہوا ہوا ہے راشد صاحب, اس کو ٹرائی کریں ان میوٹ کرنے کا. شاہد صاحب یہاں پہ ایک پرابلم ہے, لیٹ می, جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے منٹ اینڈ put a serious question to you. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جب شروع ہوئی, یہ 10 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس والی جنگ کی بات نہیں کر رہا, تو گول پوسٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اس بعد یہ جنگ شروع ہو گئی, گول پوسٹ کوئی اور تھا. 15 days لیٹر وہ شفٹ ہو گیا, پھر 30 دن کے بعد وہ ہورمز ہو گیا, پھر 45 دن کے بعد ہورمز کی بلاکیجنگ ہو گئی, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹول آ گیا, پھر امریکہ نے اناؤنس کر دیا ہم نے ٹول لینا ہے. اس کے بعد we keep on seeing that the goal post is being shifted again and again. In Iran's defense, all I can say is کہ یار جو آپ کنڈیشنز کو پہلے سے اگری کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹاکس میں ہوں گی باتیں اور ان چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو اسٹک ٹو دیٹ. بعد میں آپ چینج کیوں کرتے ہیں اس سے گول پوسٹ اپنی؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ گول پوسٹ چینج کرتا ہے؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں. اس سلسلے میں اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایران کا جو ریاکشن تھا, امریکن شپس آر in the Strait of Hormuz, the part which is owned by Oman. That is so true. And that is the entrance of Strait of Hormuz. جائے کوئی بھی رستہ ہو تو وہ گزرنا آپ کو اسٹریٹ آف ہرموز سے ہی ہے. اور جو ایران والا پارٹ ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی انٹرنس کا, وہاں پہ ظاہر مائنز ہیں, تو اب یہ جن شپس پہ اٹیک کر رہے ہیں ایران سے, وہ عمان والا جو پارٹ ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا اس کو کر رہے ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ دس انسینٹی ہیز ٹو اسٹاپ. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہوتی ہے نا, اب تو یہ کہ تم نے یہ نہیں کیا میں نے یہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ they understand کہ دس وار موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں, ایشیا میں پورے جاپان سمیت, تو دس انسینٹی ہیز ٹو اسٹاپ. اور جیسے ٹرمپ کی ریٹنگز آر گوئنگ ڈاؤن دا ٹوبس, تو میرا خیال ہے اس وقت بہتر صورت حال امریکہ کے لیے تو جو کچھ بھی ہے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے یہی بہتر ہے کہ میز پر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے. رائٹ, بالکل اس کا فیصلہ کرتے ہیں. میرے پاس ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے ایز وی ٹاک, اینڈ آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار ون کنفرمیشن کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ چل جائے وہ کب کی ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرمز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ جہاں پہ بلاکیجز ہو رہے ہیں, اور آدھی سائڈ جو ہے وہ یمن کی ہے, اور آدھی سائڈ جو ہے وہ ایران کے عمان کے پانیوں کی ہے, اور آدھی سائڈ جو ہے ایک میرے پاس فوٹیج آئی ہے جو, لیکن خیر اس کو اس وقت چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہے یمن کے اوپر پچھلے گزشتہ ایک حملے کی ہے, وہ ابھی ہمیں کسی نے بھیجی ہے, بٹ آئی ڈونٹ سی وائی. جی اس پہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ پرانا ہے, ابھی کا نہیں. اصل میں یہ جو وار ہوتی ہے نا, اس میں شاہد صاحب سب سے بڑی کیجولٹی جو ہوتی ہے نا, وہ ایکوریسی اور آنیسٹی ہو جاتی ہے. اور یعنی one has to be very نقوی صاحب السلام علیکم. نقوی صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سید راشد عباس نقوی صاحب, کاظم ان کو کوشش کریں کہ یہ ری جوائن کریں ہمیں کسی طرح, اور پھر ہمیں یعنی تاکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ بہتر ہو. علی آپ نے سنی ہے شاہد صاحب کی بات, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ ٹو اٹ؟ جی میں نے بالکل سنی ہے. دیکھیں اب اصل میں ہم اگر مدعے پر آئیں تو یہ کوشچن بڑا ضروری ہے کہ دوبارہ یہ جنگ سٹارٹ کیسے ہوئی. اس پہ مختلف قسم کی قیاس آرائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ باٹ ٹائم بیکاز اس کے پاس ایمو ختم ہو گیا تھا,
اور اس نے کلیکٹ کرنا تھا یورپ سے اور ڈفرینٹ لوکیشن سے جہاں پر ان کے ڈیپوز ہیں, اور وہ ایمو آیا تو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے, اور وہ انتظار یہ بھی کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ ختم ہو. اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری, ناٹ اونلی the sports industry but it's a tourism also. So ان کا اس وقت تک بھی انتظار کرنا بنتا تھا. اور جو سب سے تیسری بات وہ ہے نومبر الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن. ٹرمپ صاحب کے لیے اب لیول آف انٹرسٹ چینج ہو چکے ہوئے ہیں, یہ ان کی آخری رجیم ہے. مڈ ٹرم کے بعد ان کے پاس صرف ایک آدھی ٹرم رہ جائے گی چلانے کے لیے. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے جے ڈی وینس 2028 میں جیتتے ہیں کہ نہیں. ٹرمپ ایک کافی دلچسپ شخصیت ہے, آپ سب اور ہم جانتے ہیں. ان کے انٹرسٹ, ان کے سٹیکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب وہ جنگ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جاتی ہے, ہی از لیسٹ پوسٹ اباؤٹ اٹ. ان کے لیے سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ مڈ ٹرم میں ریپبلکنز میجورٹی نہ لوز کرے, تو اس کے لیے ان کو کوئی ایکٹیویٹی جاری رکھنا بے حد ضروری ہے. اس میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, اس میں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, اور اس کے اندر اور بھی بہت سے ایسے محرکات ہیں جن کے اوپر ٹرمپ صاحب کام کریں گے. یہ تو آ گیا امریکن سائڈ. اچھا, ایران میں یہ ہے کہ دیر از ناٹ ایون ون چین آف کمانڈ. وہاں پر آئی جی آر سی اور گارڈین کونسل ہیز ٹیکن اوور دا سول گورنمنٹ. مسعود پزشکیان صاحب کی وہ جسے کہتے ہیں ریلیونس نہیں رہی جو آج سے گزشتہ 4 ماہ پہلے تھی, یا ان کی جس طرح کی ڈیسیجن کے اندر ایک رائے لی جاتی تھی. ابھی جو یہ 6 چین آف کمانڈ ہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 کور ہیں ایران کے اندر, ان میں سے اگر کوئی ایک ایڈونچر کرتا ہے تو باقی 5 اس کی اونرشپ لے لیتی ہے. سو ایران میں بھی ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے ایگزیکٹ وہ حرکتیں کی ہے جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے. اگر آپ کا سیٹلمنٹ ہو کے جنیوا کے اندر ریکارڈ لکھے جا رہے تھے, اینڈ جو شاہد صاحب فرما رہے تھے پہلے, ایبسولوٹلی یہ ایران کے حق میں ایگریمنٹ ہوا تھا, اور بہت سی جگہوں کے اوپر امریکنز نے ان کو ایگزیمپٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دے وانٹ ٹو ریپ اٹ اپ. لیکن ایران کے اٹیک نے اس چیز کو ایگریویٹ کیا, اور سچویشن وہاں پر ہی آ کر کھڑی ہو گئی جو اسرائیل چاہتا تھا. سو مقصد کہنے کا یہ اس وقت دونوں پارٹیز کو تھوڑی سی باتوں سے ڈس ایگری کروں گا شاہد صاحب سے بھی اور آپ سے بھی. اور آپ کا حق ہے. میں کنٹری ٹو پاپولر بلیف میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری اسمارٹ پرسن, اور میں آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ اٹ شاہد صاحب. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک چیز آپ کو آپ اسکرین پہ دکھاتا ہوں, واچ دس. یہ ایک سائلنٹ آئل وار ہو رہی ہے, یہ سائلنٹ آئل وار ہو رہی ہے, اور یہ جیو پولیٹیکل انالیسس ہے ایک پورا آپ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ وینزویلا جو ہے یہ اس کا کتنا آئل جو ہے وہ سیدھا امریکہ گیا, 800,000 کے قریب. ایران کا 1.5 ملین کا تھا, یہ رک گئی ہے اس کی ایکسپورٹ اس وقت. رشیا کی جو سٹینڈرڈ ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت ریسٹرکٹڈ ہیں, اور سعودی عربیہ جو ہے اس کی آئل جو ہے وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہے جانے میں. تو بیسیکلی بائر کون ہے ان ساروں کا؟ چائنا. سو ٹرمپ بیسیکلی چائنیز اکانومی کو ہٹ کر رہا ہے, بیکاز وینزویلا اینڈ ایران جو ہے خاص طور پہ یہ یوان میں آئل دے رہے تھے, اور اگر ایک بھی گلف کنٹری اس کو فالو کر لیتی آفٹر دس اور کسی پریشر کے بعد, تو پیٹرو ڈالر جو ہے اس میں آ کے بہت سیریسلی افیکٹ ہونا تھا. دیٹس اے سائلنٹ وار افیکٹ کہ 2.3 ملین بیرلز پر ڈے, 20% آف چائناز آئل سپلائی اس کو کٹ کیا ہوا پچھلے 2 مہینوں سے, which means کہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس کو روکا ہوا ہے. اب اس کے بعد چائنا تائیوان کے اوپر کلیش کرتا ہے کہ نہیں سلیکان ڈومیننس کے لیے؟ امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ تو کہتا ہے ہم تائیوان کو سپورٹ کریں گے. یورپ کیسے ڈرفٹ بیک ہوتا ہے, اور نیٹو ہم نے دیکھا ٹرکی میں ابھی لاسٹ میٹ اپ میں نیٹو ہیز پٹ اٹس فل ویٹ بیہائنڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, جو 15 دن پہلے 1 مہینہ پہلے نہیں تھا, and they were in a disarray. So with all due respect Shahid Sahab, I personally feel that it's a petrodollar war, اور یہ اتنی کوئی سمپل چیز نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. No, it's not simple. یہ جو آپ نے there are a lot of side effects جن کو آپ بتا رہے ہیں, but they are not the main effect, right?
مین امپیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا تھا پچھلے کئی سالوں سے. ایکچولی جب نیتنیاہو MIT میں تھا تو 40 ایئرس بیک یہ اس کا ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وہ میں کیونکہ اس نیبرہڈ میں رہتا ہوں, اس کے جو لوگ اس وقت بھی اب مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کرتا تھا. ہی ہیز obsession about Iran. He always had. He tried to sell the same plan to Obama and Biden. ہم آپ نے ہلری کلنٹن کا اور جان کیری کے بیانات بھی سن لیے. تو دیٹ از دا مین ریزن دی ہول تھنگ ہیپن. اب جب یہ ہو گیا تو اب اور ایران کو کرپل کرنا مقصود ہے کہ ایران کو جتنا زیادہ تباہ کر سکتے ہو وہ کرنا اسرائیل کی فیور میں ہے, رائٹ. تو وہ دس از واٹ از ہیپننگ, رائٹ. وہ باقی جو آپ بہت ساری باتیں کر رہے ہو دیز آر دا سائڈ افیکٹس. وی کوڈ بیکم دا مین افیکٹ لیٹر آن. بٹ ناؤ اٹ از چائنا کی سپلائی بند ہو رہی, یا آف کورس دیٹ از ون آف دا ریزن. اینڈ ایران کی مین ریزن کیا ہے ابھی کر دیا جو میں